السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین کرام، غیر مقلدین بالآخر کہاں آ کر پہنچے ہیں؟ آج ہم آپ کی خدمت میں وہ چیز پیش کرنے والے ہیں۔ دیکھیں، غیر مقلدین کا کبھی کوئی دور تھا کہ لوگوں کو کہتے تھے کہ بھائی دیکھیں، قرآن و حدیث کے علاوہ ہم کوئی کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی کیونکہ اور کوئی چیز نازل ہی نہیں ہوئی نا، بلکہ صاف طور پر مثال دیا کرتے تھے کہ اہل حدیث کے دو ہی اصول، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اور پھر کہتے تھے کہ اللہ نے دو ہاتھ دیے ہیں، ایک قرآن کے لیے، ایک حدیث کے لیے، تیسرا ہاتھ نہیں، تیسری چیز نہیں اللہ نے اتاری۔ اللہ نے دو آنکھیں دی، ایک قرآن کے لیے، ایک حدیث کے لیے، تیسری آنکھ نہیں، تیسری چیز اللہ نے نہیں اتاری۔ اللہ نے دو کان دیے، ایک قرآن کے لیے، ایک حدیث کے لیے، تیسرا کان نہیں اور تیسری چیز اللہ نے نہیں نازل کی۔ اور مولانا رئیس المناظرین مولانا محمد امین اوکاڑی صاحب یہی بات فرما کر آگے کہتے تھے کہ اللہ نے ایک ہی زبان دی ہے، وہ صرف علماء و فقہا پر بھونکنے کے لیے۔ اللہ جل جلالہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں، آج ہم آپ کو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ باتیں بہت پرانی تھی، چلی گئیں۔ اس سے پہلے بھی ہم اپنی ویڈیوز میں یہ چیز بتا چکے ہیں کہ غیر مقلدین تقلید کے بالکل ہی قریب آ چکے ہیں۔ بعض تو یہ بھی کہہ رہے ہیں، اب تو یہ بھی کہنے لگے ہیں بعض غیر مقلدین کہ اب تقلید اہل حدیث میں زیادہ پائی جاتی ہے۔ وہ تو ہے لیکن وہ مانتے نہیں، اب اتنا قریب آ چکے ہیں کہ تقلید کو یوں سمجھو علل اعلان مان رہے ہیں۔ پہلے یہ کہتے تھے کہ دلیل کے دو چیزیں ہیں، قرآن اور حدیث، تیسری کوئی چیز دلیل کے لیے نہیں ہے، لیکن اب بہت بات آگے بڑھ چکی ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت جو ویڈیو پیش کر رہے ہیں غیر مقلد کی، آپ سن لیں کہ اس میں کس انداز سے انہوں نے تقلید کو مانا ہے۔ آپ یوں سمجھیں صرف نام استعمال نہیں کیا جا رہا، جیسے غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری کی جو ویڈیوز آئی نا، وہ کھلم کھلا صاف طور پر، واضح طور پر سیدھی بات کہہ دیتے ہیں کہ بھئی ایک طرف قرآن و حدیث موجود ہے، ہم قرآن حدیث نہیں دیکھیں گے، ائمہ کی بات مانیں گے۔ پھر نہیں، آپ بتاؤ کوئی تقلید کو کوئی سینگ ہے؟ سینگ ہوتے ہیں، اس میں پکڑ کر بندہ دکھائے کہ بھائی یہ تقلید ہے۔ بہرحال آئیے آج ہم آپ کو سناتے ہیں کفایت اللہ ثنابلی کے ساتھ ان کی جو پتہ نہیں کوئی لائیو اسٹریم چل رہے ہوتے ہیں، یہ آئی پلس ٹی وی والے ہیں کچھ غیر مقلدین، ان میں سے کوئی ایک ہے۔ آئیے سنیں، ان سے کوئی پوچھتا ہے کہ بھئی پہلے یہ کہتے تھے کہ بھئی دیکھیں تحقیق کرو، ہر بندے کو یہ دعوت دیتے آپ تحقیق کرو، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، کیوں مولویوں کی بات مانتے ہو؟ لیکن اب تحقیق سے منع کیا جا رہا ہے۔ اب کھلم کھلا یہ کہتے ہیں ہم تو کہتے ہی نہیں اس طرح، حالانکہ ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ یہ کہتے تھے کہ بھئی قرآن دیکھو، احادیث دیکھو، قرآن کا ترجمہ پڑھو، احادیث پڑھو، مسائل سمجھو، کیوں مولویوں کے پیچھے چلتے ہو؟ مولوی تمہیں گمراہ کرتے ہیں۔ لیکن یہاں سنیں کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے۔ والسلام علی رسول اللہ۔ یہ بات تو ہم اس سے پہلے بھی کئی بار اسٹریم میں بول چکے ہیں کہ ہم تقلید نہیں کرنے کا مطلب قطعی طور پہ یہ نہیں لیتے ہیں کہ ہر آدمی اپنے طور پہ اجتہاد کرے۔ ہم نے بار بار یہ بات کہی ہے کہ قرآن و سنت سے یہ بات بہت واضح ہے کہ جو علم نہیں رکھتے ہیں وہ علم والوں سے پوچھ لیں، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو ہم قطعی طور پہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہر عامی جس کے اندر کوئی صلاحیت نہ ہو وہ بھی جو ہے نا اپنی مرضی سے دین میں کوئی بھی بات کر سکتا ہے۔ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو۔ تو آپ قرآن و سنت کی بے شمار نصوص ہیں، اور ان نصوص کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کی روشنی میں ہمارے علماء تو بار بار یہ بات کہتے آئے ہیں کہ ہر آدمی، ہر ایرا غیرہ اجتہاد نہیں کر سکتا دین کے معاملات میں۔ آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ جاہل دعات سے ڈرانے والی اگر کوئی جماعت ہے تو اہل حدیث جماعت ہے۔ اب دیکھیں ناظرین کرام، یہاں کہتے ہیں کہ ہر ایرا غیرہ اجتہاد نہیں کر سکتا، یہ تو اب کہنے لگے نا۔ اب اصل میں یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ان کے سامنے نقصان آ چکا ہے۔ اس وقت غیر مقلد جو اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلواتے ہیں، ان کے اندر جتنا فتنہ، یہ خود مانتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت جتنا اہل حدیث کہلانے والے فتنوں کا شکار ہیں، کیوں ہیں؟ سارے مجتہد ہیں، اور یہی وجہ خود ان کے غیر مقلد ہیں۔ ان کے شیخ رحمانی نے کہا وجہ یہی ہے کہ جو اٹھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ غالباً شیخ رحمانی کی بات ہے، یا ان کے کوئی اور ہیں، ذہن میں نام نہیں ہے، کوئی انڈیا کے کوئی ہیں، انہوں نے بتایا تھا مجھے ذہن میں، کسی ویڈیو کے اندر ہم نے یہ ویڈیو ایڈ کی تھی، وہ یہی کہتے ہیں کہ بھئی سارے بھی تحقیق کرتے ہیں، قرآن و حدیث جس طرح دیکھا اور تحقیق خود سمجھا تو فرقہ بن گیا، ایک الگ گروہ بن گیا۔ اب اس ڈر کی وجہ سے اب کہتے ہیں کہ جو اجتہاد کے قابل نہیں، بھئی آپ تو کہتے تھے کہ بھئی قرآن و حدیث کو سارے ہی دیکھ سکتے ہیں، سارے ہی تحقیق کر سکتے ہیں، کیوں کسی مولوی کی بات مانیں، کیوں کسی امام کی بات مانیں؟ تحقیق کرو۔ لیکن اب کہتے ہیں نہیں، ہر ایرا غیرہ اجتہاد نہیں کر سکتا۔ آگے سنیں۔
ہم مسلسل لوگوں کو اس بات کی تاکید کرتے ہیں کہ جاہلوں سے علم مت لو، جن لوگوں کے پاس دین کی نالج نہیں ہے ان سے علم مت لو، ہمارے علماء کیا بیانات سنیں گے ہم، بلکہ تبلیغی جماعت پر ہم جو اعتراضات کرتے ہیں اور ان سے جو ہمارا اختلاف ہے اس میں سے ایک اختلاف یہ بھی کہ ان کے یہاں پہ ہر کوئی ایرا تو خیرا کھڑا ہو جاتا ہے اور دین کی باتیں کرنے لگتا ہے، اور ہم اس سے بہت شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کہتے ہیں تبلیغی جماعت کے ساتھ ہمارے اختلافات میں سے ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ ان میں سے ہر کوئی جو ہے نا وہ یعنی علم والا ہے یا نہیں وہ کھڑا ہو جائے دین کی باتیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت میں تو ترغیب دی جاتی ہے، ترغیب تو ہے نا، کوئی بھی بندہ دے سکتا ہے دین کی ترغیب، دین کی طرف یعنی متوجہ کرنا، اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اس کے لیے اتنے علم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دنیا کے اندر اللہ جل جلالہ کی کائنات ہے، اس سے مثالیں دے کر اللہ کی طرف بندہ متوجہ کر سکتا ہے۔ اب دیکھیں ترغیب کے لیے بات کرنا اور ہے، ہمارے علماء جو منع کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مسائل اخذ کرنا۔ اب مسائل اخذ کرنا یہ علماء دین کا کام ہے، مجتہدین کا کام ہے، مفتیان کرام کا کام ہے، یہ تو بات ہی الگ ہے نا۔ یہ تو لوگوں کو منع کرتے تھے، ان کے طالب الرحمان کی سن لو، وہ اللہ کہتے ہیں یہ مفتی جہنم میں جائے گا، یہ مفتی جہنم میں جائے گا، قیامت کے دن بدترین مخلوق یہ مولوی ہوں گے، یہ طالب الرحمان کہتا تھا۔ یہ لوگوں کو کیوں علماء سے متنفر کرتے تھے کہ لوگ ہماری بات سنو، بھائی قرآن و حدیث ہمارے پاس ہے، قرآن موجود ہے، مولویوں کی کیوں مانتے ہو؟ یہ نفرت دلا کر چند کچھ لوگ انہوں نے جمع کیے، لیکن اللہ کا کرنا یہ کہ اب وہی لوگ ان کے گلے میں فٹ ہو گئے۔ اب ویسے ہی جاہلوں کو جو ہے انہوں نے اجازت دے رکھی تھی نا جاؤ تحقیق کرو، پھر ان سے جا کر کوئی انجینئر علی مرزا بن گیا، یہی ہے نا۔ اب عمر صدیق میں بھی وہ پریشان ہیں، اور بہت سارے غیر مقلد غلام مصطفیٰ ظہیر سے پریشان ہیں کہ بھئی ان کی تحقیق اچھی نہیں ہے، بہت سارے ڈاکٹر ذاکر نائک سے پریشان ہیں، بہت سارے شیخ رحمانی سے پریشان ہیں، انہوں نے خود اجازت دے رہا، اب وہی بندے ان کے گردن میں فٹ ہو گئے ہیں۔ سنیں آگے۔ تو یہ بات اہل حدیث پر ایک جھوٹا الزام ہے کہ اہل حدیث جو ہے وہ ہر کسی کو اجتہاد کی گنجائش دے دیتے ہیں، ہم ایسا نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی عامی آدمی جس کو چیزیں نہیں پتہ ہے وہ مفتی سے سوال کرے۔ اس اسٹریم میں بار بار یہ بات آئی ہے کہ ایک مفتی ہوتا ہے جو دین کے ایک بنیادی علم رکھتا ہے، عامی آدمی خود سے اجتہاد کرنے کے بجائے مفتی سے سوال کرے گا، مفتی جو ہے وہ اب لائن اہل پر آ علم سے گئے۔ استفادہ کرے گا، اور جو مجتہد کے درجے کے لوگ ہیں وہ اجتہاد کریں گے۔ تو ہمارے یہاں طبقات ہیں، درجات ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر طبقے کا آدمی اپنے علم کے مطابق تحقیق کرے گا۔ ہم اصل میں صرف اتنی بات کہتے ہیں نا کہ ایک آدمی کو تقلید نہیں کرنے کا مطلب ہے کہ ایک آدمی کو اپنے آپ کو کسی ایک مسلک کے پنجرے میں قید نہیں کرنا چاہیے۔ اب وہ ناظرین کہتے ہیں نا کہ بلی تھیلی سے باہر آ گئی، اب کہتے ہیں کہ تقلید نہ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی آدمی کو کسی ایک مسلک کا پابند، یعنی کسی ایک مسلک کے پنجرے میں قید نہیں ہونا چاہیے۔ اب یہی آزادی چاہتے ہیں نا، سمجھ میں بات آ گئی ناظرین، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب کہتے ہیں تقلید، اور یعنی مطلق تقلید کو مان رہا ہے، کسی مفتی کی بات ماننا، خود تحقیق نہ کرنا مان رہا ہے، لیکن کسی ایک مسلک کے پنجرے میں قید نہیں ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہوا سمجھ رہے؟ آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آ گیا، اب آپ کسی سے پوچھتے ہیں نا تو وہ مسئلہ آپ کی طبیعت کے مطابق نہیں ہے تو آپ کسی اور سے پوچھ لینا، جہاں جا کر آپ کی طبیعت بنے، آپ سمجھیں گے یہ ٹھیک ہے، اس کی تحقیق پر چلنا شروع کر دیں۔ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اب بات یہ آ گئی ذہن میں کہ اب دین کوئی نہیں ہے، اب خواہشات کی پیروی کرو، آپ کی خواہش کے مطابق جو مفتی فتویٰ دیتا ہے اس کی مانو، جو مسلک۔ اب دیکھیں نا، یعنی مسائل پوچھتے پوچھتے کسی مفتی کی، اسی مفتی کی ہی، وہی جس سے آپ پوچھ رہے ہیں، اس کی بات آپ کے خلاف آ گئی، آپ کی طبیعت، پھر کسی اور سے پوچھو، کیونکہ آپ پابند تو نہیں ہو نا، آپ قید تو نہیں ہو نا، اس پنجرے کے اندر آپ نے قید نہیں رہنا۔ دین تو یہ تھا کہ خواہشات اگر پسند کریں نہ کریں پھر بھی اسی چیز کو قبول کرنا ہے، اس چیز کو ماننا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، لیکن یہاں تو بھائی آپ نے قید تھوڑی ہونا ہے۔ اب یہاں یہ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو اس طرح نہیں کہتے تھے، ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ جب وہ جاہل ہے، وہ جانتا ہی نہیں ہے، اسے کیا پتا قرآن و حدیث کے مطابق ہے؟ یہ تو بات یہ تک ہی نہیں بنتی۔ ایک ایسا بندہ جو جاہل محض ہے، اسے کوئی پتہ ہی نہیں ہے، اب آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ دیکھ لیں جس کا مسئلہ قرآن و حدیث کے مطابق ہو، وہ کیا اس نے دیکھنا ہے؟ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث ہے کیا، اسے یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام اس طرح کا دھوکہ، اب دیکھیں دھوکہ بھی ساتھ ساتھ دے رہے ہیں اور تقلید کو مان رہے ہیں۔ آگے چلیں، سنیں آگے، قیاس کو بھی حجت مان لیا انہوں نے، قیاس کو دلیل تسلیم کر لیا ہے۔ کسی آدمی کو اپنے آپ کے لیے یہ پابندی نہیں کرنی چاہیے کہ قرآن و سنت کے نصوص میں جو بھی ہوں، دلیلیں کسی کی کیسی بھی ہوں، ہم تو بھائی بس ایک امام کی مانیں گے، ایک مسلک کے فتوے پر چلیں گے۔ دلیلیں کیسی بھی ہوں ہم امام کی مان لیں، یہ تو ہے ہی نہیں، یہ تو ہے حسن ظن پر۔ ایک آدمی کو یقین ہے کہ میں جس امام کی پیروی کر رہا ہوں وہ اپنے علم میں راسخ ہے، وہ علم میں پکا ہے، اب اس کی وجہ سے اس کے مسائل کو اخذ کرتا ہے، یعنی اس کے مسائل کی پیروی کرتا ہے، تو یہ تو بات ہوئی نہیں۔ دلائل کیسے بھی ہوں، ایک بندہ جاہل ہے، اسے آپ حدیث سنائیں، اسے کیا پتہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے؟
جب اسے پتہ ہی نہیں ہے پھر یہ کہنا کہ دلائل کیسے بھی ہوں، وہ کیسے ویسے کو جانتا ہی نہیں ہے، یہ بات کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن جو بات بنتی نہیں وہ بات کرنا، اس کو دھوکہ نہ کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ تو یہ اصل میں تقلید نہیں کرنے کا یہ مطلب ہے. تو یہ لیڈیزوں پر ایک الزام ہے. باقی رہا کہ اپنے لیڈیز کہتے ہیں کہ لیڈیز ظاہری ہوتے ہیں. ظاہری امت کا وہ طبقہ ہے، ایک خاص جماعت ہے جو قیاس کا انکار کرتی ہے، اور قیاس کے انکار کی جیسے ان کو ظاہری کہا جاتا ہے. تو ہم تو قیاس کا انکار نہیں کرتے، ہم تو قیاس کو حجت شرعی مانتے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ فقہی مسائل میں قیاس ایک دلیل ہے. قیاس کو حجت شرعی مانتے ہیں. کبھی دور تھا یہ کہتے تھے کہ قیاس کار شیطان ہے، اب قیاس کو حجت شرعی مان رہے ہیں. ناظرین، تقلید بھی مانی جا چکی ہے، قیاس بھی مانی جا چکی ہے، بس فرق صرف یہ ہوا کہ آپ جو ہے کسی ایک مسلک کے پابند نہ بنیں. یعنی آپ کو ایک کھلی چھوٹ پھر بھی ہے، آپ تقلید تو کریں، کسی سے پوچھیں، اس کی مانیں، لیکن جب وہ موڈ بنے نا، ٹھیک ہے بھائی اس کی ماننے میں کوئی خیر نہیں، کسی اور کی مان لیتے ہیں. آج اس کی مان لی، کل اس کی مان لی. اس کی مثال ایسی ہے نا، غالباً حدیث کے اندر الفاظ آئے نا، مولانا رئیس المناظرین مولانا محمد بن صفدر وقاری صاحب کہتے تھے یہ اس بکری کی طرح ہے جو کبھی اس بکرے کے یعنی پاس جائے، کبھی اس بکرے کے پاس جائے. تو ناظرین، اللہ جل جلالہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ان غیر مقلدین کے فتنے سے پوری امت کی اللہ تعالیٰ حفاظ فرمائے.